حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ 7 دن تک آسمان میں تاریکی رہی، اور اتنی تاریکی رہی کہ دن میں بھی تارے نظر آ جاتے ہیں، ستارے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ یہ شہادت کے بعد کا منظر ہے، خون کی جو ہے بارشیں ہوئی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے تازہ خون نظر آ جاتا۔ یہ کربلا کے بعد کے منظر ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا، جو بھی اللہ نے ان کے ساتھ کیا وہ لوگوں سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت ابو شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے اور آپس میں ذکر یہ کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی نے بھی کسی بھی طرح حصہ لیا ہے، وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ضرور ہوا ہے۔ ایک بڑے شخص نے اپنی نفس ناپاک کی نسبت کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، حالانکہ میں اس میں شامل تھا، مجھے تو آج تک کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے جب یہ کہا، رات آئی، رات کو چراغ روشن کیا، اور جب چراغ روشن کیا تو چراغ کی آگ نے اس بوڑھے کو لپیٹ میں لے لیا، اور آگ آگ چلاتا ہوا فرات میں کود پڑا، یہاں تک کہ آگ میں جل کر کے کوئلہ اور راکھ بن گیا۔ ذرا مجھے بتائیں کہ اگر چراغ کی آگ کسی کو جلائے گی تو کیا جلائے گی؟ چراغ کی آگ میں انگلی رکھ دی جائے تو انگلی جل جائے گی، جتنا حصہ اس آگ پہ لگے گا اتنا ہی حصہ جلے گا۔ لیکن میرے رب کی شان دیکھو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے اللہ نے کیسا بدلہ لیا۔ ایک چھوٹے سے چراغ نے پورے جسم کو جلا کر کے راکھ کر دیا، یہ اللہ نے بدلہ لیا ہے۔ منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے وہ ایسی پیاس میں مبتلا ہوئے کہ وہ پورا کا پورا مشق میں چڑھا جاتے، پھر بھی ان کی پیاس کم نہ ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کربلا میں میری دعوت کی، اور وہاں کچھ لوگ یہ ذکر کر رہے تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ بری موت مارا گیا ہے۔ تو ایک شخص نے میزبان نے اس بات کو جھٹلایا، وہ چراغ کی آگ نے اس کو بھی لپیٹ میں لے لیا، آگ اس کو بجھ گئی تو وہ جل کر کے کوئلہ ہو گیا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ امام حسین کے قاتل کوئی کسی طرح مرا، کوئی کسی طرح مرا، کوئی اندھا ہو کے مرا، کوئی بری حالت سے مرا، کوئی بری موت مرا، اور بہت بری موت مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ کہ جو رب اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے نواسوں سے پیار نہیں کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا بدلہ نہیں لیا جائے گا؟ اور محبوب بھی ایسا، اور حسین ابن علی تو وہ نواسے ہیں جن کا نانا دونوں عالم کا مختار ہے۔ حسین کے نانا تو وہ ہیں کہ وہ انگلی سے اشارہ کرتے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین کا نانا تو وہ ہے کہ جو اپنی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ حسین کا نانا تو وہ ہے کہ جس کو سلام کرنے کے لیے درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے تشریف لے آتا ہے۔ حسین کے نانا تو وہ ہیں کہ جب ان کو پتھر دیکھ لیں تو پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حسین کے نانا تو وہ ہیں کہ جس کے دربار میں صبح و شام فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ حسین کے نانا تو وہ ہیں جس کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں۔ حسین کے نانا تو وہ ہیں کہ جن کے قدم وہاں پہنچے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ظالموں، تم نے کیا سمجھا حسین کے نانا تم سے بدلہ نہیں لیں گے؟ اللہ رب العزت حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے گا، ضرور لے گا۔ ظالم یہ کیا سمجھتے ہیں جو دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ حضرت سبت ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس قاتل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے پر لٹکایا تھا، کچھ دن بعد دیکھا کہ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ کالا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا وجہ ہے، اس سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے جو تیرا چہرہ اتنا کالا ہو گیا ہے؟ تیرا چہرہ تو بہت روشن تھا، تیرا چہرہ تو چمکدار تھا، تیرے چہرے کی تو لوگ مثالیں دیتے تھے، لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ تیرا چہرہ کالا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے
کہ کیا بتاؤں کیا حالات ہیں میرے ساتھ۔ جب سے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے پر لٹکایا ہے، اس دن سے آج تک دو لوگ رات کو آتے ہیں، ایک رات کو آنے کے بعد بازو سے پکڑتے ہیں، گھسیٹ کر لے کے جاتے ہیں اور آگ میں چہرہ دے دیتے ہیں، آگ میں چہرہ ڈال دیتے ہیں، چہرہ ڈالتے ہیں اور چہرہ ڈالنے کے بعد باہر نکالتے ہیں، پھر آگ میں ڈالتے ہیں۔ اس وجہ سے میرا چہرہ کالا پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور ایک شخص جو ہے شہادت کے وقت جو ہے موجود بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اٹھا تو اندھا اٹھا، اس سے سبب پوچھا کیا ہوا تو کہا امام حسین کی شہادت میں شریک تو نہ ہوا، لیکن دل سے میں ان کو برا کہتا تھا، اسی وجہ سے مجھے بھی اندھا کر دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ عز و جل نے ابن زیاد خبیث سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے لیا۔ جب وہ مردود مر گیا تو اس کا سر اس کے ساتھیوں کے سروں کے ساتھ لایا گیا اور اس کے سر کو، اس کے ناپاک سر کو بیچ میں رکھا گیا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک سانپ آیا، زیاد اس خبیث کے سر ناپاک کے پاس پہنچا اور ایک نتنے میں داخل ہوا اور دوسرے نتنے سے نکل آیا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ اللہ نے اس پر بھی اتنے عذاب نازل کیے اور اس کو دنیا میں رسوا کر دیا۔ آج یزید کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، آج دنیا میں حسین ہی حسین ہے۔ حسین ہمارا زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، کل قیامت تک حسین کا نام زندہ رہے گا۔ حسین ابن علی کا بدلہ اللہ رب العزت نے لیا اور ابھی تو باقی ہے۔ کل قیامت کے دن جب میدان محشر سجا ہوگا تو جنتی جوانوں کے سردار سامنے کھڑے ہوں گے اور جو ان سے پیار کرتا ہوگا انگلی پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سب قاتلوں سے بدلہ لیا ہے اور سب پر ایک بری سے بری جو ہے بیماری مسلط فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کر اللہ تو ان سے بھی پیار کر۔ تو اے حضور کے اہل بیت سے محبت کریں، حضور کے نواسوں سے محبت کریں، حضور کے صحابہ سے محبت کریں اور